نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو اور بزرگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج کا جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، ان حضرات کے لیے ہے جو ہمیشہ اس پریشانی کا شکار رہتے ہیں، گھریلو معاملات کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں، یا وہ میری بہنیں جو اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آج کا یہ عمل وہ میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں، وہ بھائی بھی کر سکتے ہیں جو اپنی بیوی کی وجہ سے مسائل کا شکار ہیں۔ تو آج کا عمل میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کا ہے۔ میاں بیوی کے اندر جو جھگڑے ہر ٹائم رہتے ہیں ان کو ختم کرنے کا ایک وظیفہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی پریشانیاں ختم فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام ہے، ایک اسم اعظم ہے، آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ اگر کوئی میری بہن اس وظیفے کو کر رہی ہے تو کوشش کرے نماز کی پابندی کرے۔ اگر میرا بھائی اس وظیفے کو کر رہا ہے تو کوشش کرے نماز کی پابندی کرے۔ پیارے دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر نماز لازم ہے، نماز فرض ہے۔ نماز کے بنا میں تو کہتا ہوں انسان بیکار ہی ہے نا۔ نماز ضروری ہے، نماز لازم ہے، نماز فرض ہے۔ کوشش کیا کریں کہ نماز پڑھا کریں۔ تو پیارے دوستو، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے نماز والا وضو کرنا ہے، با وضو ہو کر کوشش کرنی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے۔ اگر کسی مجبوری سے، کسی وجہ سے آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو اپنے بستر کے اوپر بیٹھ کر یا لیٹ کر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ اگر کوئی میرا بھائی کر رہا ہے اپنی بیوی کی محبت کے لیے تو انشاءاللہ ضرور بیوی کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر کوئی میری بہن اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے شوہر کے دل میں اس کی محبت ضرور ڈال دیں گے۔ پیارے دوستو، پڑھنے کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 مرتبہ، نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کا ورد کرنا ہے، المانع المانع المانع۔ جب آپ اس وظیفے کو ختم کرنا چاہیں، اس ذکر کو ختم کرنا چاہیں تو پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے عافیت کی دعا مانگنی ہے، اپنے لیے اللہ تبارک و تعالی سے خیر مانگنی ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی پریشانیاں ختم کرے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے،
اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔